الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جس پر جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ عزیز طلبہ، رحم کرنا اللہ کی صفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ تو یہ اللہ کی خاص صفت ہے جو ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اکثر چیزوں میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر آ جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے یا کوئی سورہ ہے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی صفت ہے رحمت، رحم کرنے والی ہستی۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میری جو رحم کی صفت ہے اس کی جھلکی میرے بندوں میں موجود ہو۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں عزیز طلبہ، جتنی دنیا ہیں اس میں بسنے والے انسان ہیں وہ اللہ کا کنبہ ہیں۔ یہ پتہ آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا ظاہر کیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے خطاب کرتا ہے نا تو ان کو اپنا بندہ ڈکلیئر کر کے خطاب کرتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ ظاہر کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بندے کو کیا بڑائی مل سکتی ہے کہ اس کا خالق کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا ہے اس کا احترام واجب ہے، اور اس کو پروٹوکول بھی دینا چاہیے، کیونکہ عام طور پر یہ چیز بولی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں بستا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ دوسرے بندے کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، جہاں بندے کے دل کو تکلیف ہوگی ساتھ ساتھ وہ اللہ کو بھی تکلیف دے دیتا ہے۔ اب یتیم ہے، یتیم کا جو دل ہے یہ بڑا مغموم ہوتا ہے، اس کو صحیح خوشی نہیں کو لگتی، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے جو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ میں یتیم ہوں، میرے سر پہ میرے باپ کا ہاتھ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے۔ تو یہ بڑے بڑے سہارے اللہ نے دنیا کے لیے بنائے ہیں، تو اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا بڑا ضروری ہے۔ اور جو بندہ یتیم کی آب جاری کرتا ہے، اسے محبت کرتا ہے، اس کو تکلیف سے بچاتا ہے، اس کے والدین کی جو کمی ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں آپس میں اکٹھی ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، رحم کرنا بڑی اچھی صفت ہے، اور رحم سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر جب ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی تو ہم نے پہلے سے انسانوں پر رحم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی بھی ہم پر رحمت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ ہمارے پاس کچھ وقت ہے کہ ہم تھوڑا سا آزاد ہے، زیادہ آزاد نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں عزیز طلبہ، قیامت کے دن ہمیں اللہ کے رحم کی کتنی ضرورت ہوگی۔ تو ہم کیسے اللہ کی رحمت کے امیدوار بن سکتے ہیں جب ہم خود دنیا میں رحم کرنا سیکھیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں عزیز طلبہ، غلطی ہر بندے سے ہوتی ہے، کوئی بندہ غلطی سے ماورا نہیں ہے۔ جب ہم کسی کے دل کو دکھا رہے ہوتے ہیں نا تو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے پہلے سے ہوئی ہو۔ ہم کہیں کہ ہماری خیر صلاح ہے، ہم سے غلطی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کیوں غلطی ہوئی، اس کو ہم نے جو ہے نا وہ ڈانٹنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو غصے ہوتا ہے۔ تو جب بندہ سمجھتا ہے نا کہ جو کام اس سے ہوا مجھ سے بھی ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہے، تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار غلطی تو ہو سکتی ہے، تو میں نے اس پہ رحم کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ اور یقینی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا غصہ نکلتا بھی چھوٹوں پر ہے، یا چھوٹوں پر نکلے گا یا ملازموں پر نکلے گا، فیکٹری آنر، اسی طرح بڑے بڑے کاروباری حضرات، فرموں والے، آفیسز والے، ڈسٹریبیوٹرز، جہاں پر لوگ کام کرنے والے ہیں، ورک شاپس ہیں، وہاں پر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو مینیجر ہے، جنرل مینیجر ہے یا ڈائریکٹر ہے یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، وہ اپنے سب آرڈینیٹ کو غصے ہوتا رہتا ہے اور بے توقیری کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، یا ملازمت سے ہی فارغ کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز یہاں بیان فرمائی گئی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوگا۔ یہ ڈیسیژن ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی اتنے مشفق تھے، اتنے رحم دل تھے کہ لوگ ایک دفعہ ملنے کے بعد آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اور لوگوں کے مسلمان ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بڑے ہی سافٹ کارنر تھے، دل کے بڑے نرم تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو نرم خوب بنایا ہے، پیار کرنے والا بنایا ہے،
اگر تمہارے اندر سرد مہری ہوتی، سختی ہوتی، تو یہ جو لوگ تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں یہ نہ بیٹھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کا دل خاص بنایا ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے رحم دلی کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دین پھیلتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے اس کا تو مطمع نظر یہی ہونا چاہیے کہ میں خود اچھا بنوں، میں لوگوں کو اپنے اخلاق پیار سے اچھی بات کروں، میں اپنے اخلاق پیار سے اس کو متاثر کروں، وہ مسلمان ہو جائے۔ کیونکہ جو بندہ متاثر ہوتا ہے نا وہ آپ کے کردار سے ہوتا ہے۔ آپ کا کردار نیگیٹو ہو، آپ کہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ کیسے؟ تو سارے نبی پہلے اللہ تعالیٰ نے اگزامپل بنائے ہیں، ماڈل بنائے ہیں، اور پھر لوگوں کو ان نبیوں نے آگے تعلیم دی ہے تاکہ وہ بات کو سمجھیں اور اس پر غور کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوسائٹی کی بہت سی دل دکھانے والی باتیں ہضم کی ہیں، یہ پتہ آپ کو پتہ ہے طائف میں کیا ہوا تھا؟ لہو لہان کر دیا، بچے پیچھے لگا دیے، پتھر مارتے تھے اور جادوگر پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے تھے۔ فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ حکم کریں تو اس وادی کو ہم 2 پارٹوں میں لا کر پیس دیں، پہاڑوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو پیس دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ان کی اولاد میں سے کوئی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اتنی فکر تھی کہ اگر یہ نہیں سمجھ رہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے والے سمجھ جائیں۔ اور عزیز طلبہ ایسے ہی ہوا کہ طائف وہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی انسلٹ کی تھی، انہی کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر بندے نکال دیے جو اسلام کے نام لیوا ہوئے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ نرمی ہمیشہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور جو سختی ہے یہ نفرت کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ کسی کو سخت انداز میں ڈیل کر لیں، اس کے بعد 100 دفعہ نرمی سے ڈیل کر لیں، لیکن جو سختی سے ڈیل کی گئی ہوگی وہ بندے سے بھولے گی نہیں، وہ کہے گا اس نے مجھے فلاں وقت یہ سخت بات کی تھی۔ تو اس لیے نرمی کا فائدہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جنت میں جانے والے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ نرم خوں ہوں گے، ان کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، نرم نرم دل، چھوٹے چھوٹے دل ہوں گے۔ وہ کسی کو تکلیف دینے والے نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو محبت کا پیغام دینے والے ہوں گے۔ وہ انتقام کو پسند نہیں کرتے ہوں گے، وہ لوگوں کو اظہار ثانی نہیں دیتے ہوں گے کہ ان کو تکلیف دو اور پھر ان کا ٹھٹھا کرو، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا لوگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے ہمارا دین پھیلا۔ یقین کریں کہ صحابہ کرام کی جماعتیں کریا نگر نگر گئیں، دوسرے ملکوں میں گئیں اور اپنے آپ میں رسک ڈال کر گئیں، بحری سفر کیے، بری سفر کیے، اور ان معاشرے میں جا کر انہوں نے تبلیغ کی جو بڑے خطرناک معاشرے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور پھر جو ہے مسلمان ہوئے۔ اسی طرح مسلمان تاجر صحابہ کرام جب کہیں تجارت کی غرض سے جاتے تھے، ساتھ ساتھ وہ اپنی ڈیلنگ ظاہر کرتے تھے، محبت پیار ظاہر کرتے تھے، پھر لوگ پوچھتے تھے کہ تم کون ہو؟ وہ بتاتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو پھر وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ مسلمان کا اخلاق اور پیار کیا ہے، وہ مسلمان ہو۔ بر صغیر میں جو اسلام پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے، ان کی نرمی کی وجہ سے پہنچا، ان کی ڈیلنگ کی وجہ سے پہنچا۔ تو جتنی بندے کے اندر عزیز طلبہ رحم دلی ہوگی نا، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اس کی اپنی مشینری جو جسم کی مشینری ہوگی نا وہ صحیح چلے گی۔ آپ کو پتہ ہے انجن میں موبل آئل ڈالا جاتا ہے لبریکیشن کرنے کے لیے، پتہ ہی نا آپ کو؟ تو جتنا اچھا موبل آئل ہوگا اتنی اچھی لبریکیشن ہوگی۔ اسی طرح دل جو ہے نا، دل آپ کا، اس میں اچھی گفتگو جائے گی تو آپ کا دل صحیح کام کرے گا، اور دل کے ساتھ پھر آپ کا جسم بھی صحیح کام کرنے لگ جائے گا۔ اور پھر لوگوں کو تو آپ کی ڈیلنگ کا فائدہ ہونا ہے، سب سے زیادہ فائدہ آپ کو اپنی ڈیلنگ کا ہوگا کہ آپ کا دل نرم ہوگا، اور رات کو سوتے وقت آسانی ہو جائے گی کہ میں نے کسی پہ زیادتی نہیں کی، کسی سے ظلم نہیں کیا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کے ساتھ میں 2 نمبری نہیں میں نے کی، میں صحیح چلا ہوں، پیار سے چلا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں، اور اس کو اگر ہم اپنے اندر ڈالتے رہیں گے نا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے اندر کمپلیشن آتی جائے گی، اچھے مسلمان بنتے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے ہماری اور ہمارے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کی زندگی آسان ہوں گی۔ کیونکہ جو بندہ شرارتی، فضول، غلط ذہن کا ہوتا ہے نا، اس سے ساری گلی تنگ آ جاتی ہے۔ پتہ آپ کو؟ ایک بچہ، ایک لڑکا بھی فضول ہو جائے نا، گلی میں دنگا فساد کرنے والا ہو، ساری گلی میں خاموشی آ جاتی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ یا ہم چلے جائیں یا بچے چلے جائیں، اتنا لوگ تنگ پڑتے ہیں۔ تو نرمی کرنی بڑی ضروری ہے، نرمی کرنی چاہیے تاکہ اللہ بھی خوش ہو، اور ہمارے ساتھ جو لگے لوگ ہیں، مسلمان بھائی ہیں یا اور دیگر مذاہب کے بھائی ہیں، وہ بھی اسودگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔